करते हैं इस गीत के लिए, इन अल्फाजों के लिए, और खुदा के खादिम पादी अर्नेस्ट जो खुदा में से हो गए उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। दुआ मांगेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे। ख़वातीन में से कोई भी खातून दुआ में रहनुमाई करे। अपनी पनाह में रखा है खुदावन, और आज के दिन के लिए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तमजीद करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, और खुदावन शुक्र करते हैं खुदावन जितने लोग आ गए हैं और जो आने वाले हैं खुदावन, हर रुकावट को खुदावन यीशु मसीह के नाम से हटा है खुदावन, और खुदावन इबादत की शुरू से लेकर आगे तक खुदावन तू हमारे साथ रहना और हमारी मदद करना, और ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक कादिर मतलब खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने रुल कुछ के इल्हाम से हमारे दिल के ख़यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। एक कदूस खुदा, एक कदूस खुदा, एक कदूस खुदा। सुना इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा उसकी मानिद ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफ़ों का मदार है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। ऐ अज़ीज़ो, हम आज यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक तरीन कलाम को सुने और खुदावंद के बदन और खून में शरीक हों। इसलिए आएँ, कुछ देर खामोशी में अपने आप को आजमाएं और खुदा का फजल मांगें, ताकि तौबा और ईमान से उसके नज़दीक आ सकें। सब मिलकर कहें, ऐ आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे ख़िलाफ़ और अपने पड़ोसी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले। हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन नाराज़गी से बाज नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह मुआफ़ कर। अपने रूह कुदस के ज़रिए हमें पाक साफ़ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर मुआफ़ करने की तौफ़ीक दे, ताकि हम आइंदा नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की दावत को सुनो। मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं, अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा है। कादिर मतलब खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबबन सबसे जो अपने बहन भाइयों को, बच्चों को मुआफ़ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रुजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है, वो हम सब पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे, और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तक़िम व मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हम खुदावंद की हम दो ताज़ीम करेंगे। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब
गीत नंबर 340। اور ملکی حالات کے لیے اور جو لوگ سفر کر کے آئے ہیں ان کے لیے بھی ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ میڈم نورین کوئٹہ سے آئی ہیں، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں اور دعا گو ہیں۔ خدا آپ کو جتنا وقت آپ یہاں بسر کرتی ہیں آپ کے لیے برکت کا سبب بنے۔ آپ سب کی موجودگی کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ آج کے دن خدا ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو میں اسے چلے سرینا آپ دعا کریں، شکر گزاری کریں ہم سب کے لیے، ملکی حالات کے لیے
हमारे बाप, हमारे बचाने और छुड़ाने वाले रब, हम दिल और दिल की गहराई से ऐ प्यारे पिता तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे सुंदर पाक और छुड़ाने कदमों में झुकते हैं। अपने आप को बदल चाल समेत तेरे ताबेदारी में देते हैं, क्योंकि देख खुदा इंसान को सदा ही करता है, लेकिन खुदावंद जो मेहरबान है और प्यार और शफकत से भरा हुआ हमारा रब है। हम दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरी बारगाह में आते हैं और खुदा अज़ीम हम सब मिलकर तुझे धन्यवाद करते हैं दूसरे वक्त के लिए, आज के इस दिन के लिए, इस बाबरकत खुदा तेरे लोगों के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस हैकल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे बंदा के लिए, तेरे मकसूद के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यहाँ पर मौजूद है कि गुरुबदन जान के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। सेहत तंदुरुस्ती उम्र की दराजी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आए बाप क्या ही भला है कि हम खुदा घटे और तू बड़े खुदा। आए बाप आसमानी सारा इज्जत जलाल और ऑनर तेरे नाम को देते हैं और तेरी मिन्नत करते हैं खुदा कि इन हालात में खुदा तू हमें संभाले रहे और अपने चलान के लिए खुदा कसरत से इस्तेमाल करता है, क्योंकि खुदा दिन बुरे हैं, हालात जैसे भी हो, हम खुदा दिन बुरे हो, लेकिन खुदा मेरे वादे तेरे लोगों के साथ है जो हम के साथ है। वापस मारी तो अपने वादों को पूरा करने के लिए हर वक्त तैयार और बेदार रहता है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आए बाप सारी बेटे को खुदा पाक को तेरे हाथों में देते हैं और तेरी मिन्नत करते हैं अपने खानों को, अपने बच्चों को, दुआए को, और यहाँ पर मौजूद है कि जिंदगी को बढ़ कर देना, ब्लेस करना। यहाँ से जब हम अपने घरों को लौटते हैं तो तेरी ब्लेसिंग, तेरा मसा, तेरा नूर खुदा हमारी रहनुमाई करे, हमारे साथ रहे वापस हमारी, और सारा इज्जत जलाल तेरे नाम को दे। तेरे नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। कैदी सैनी यहोवा ने लियांदे जद छुड़ा, तद साडा हाल सी जिमें सुफ ना कोई वेखदा। ज़बूर नंबर 126।
آج صبح ہماری نصیحت کے لیے جو 3 حصے ہیں خدا کے کلام کے نوٹ کیجئے۔ آج کا پہلا ورد یوئیل نبی کا صحیفہ، یوئیل نبی کا صحیفہ، دوسرا باب 23ویں آیت سے لے کر 32ویں آیت تک کلام مقدس میں سے آج کا پہلا ورد یوئیل نبی کا صحیفہ، دوسرا باب 23ویں آیت سے 32ویں آیت۔ کوائر میں سے کوئی پڑھیں، پڑھنا صاف صاف ہے، ورنہ درمیان میں نے بس کاٹ دینا اور میں نے خود پڑھنا شروع کر دینا۔ یوئیل نبی کا صحیفہ دوسرا باب 23ویں آیت سے 32ویں آیت۔ اس کے بعد آج کا دوسرا ورد دوسرا تیموتھیوس چوتھا باب 5ویں آیت سے 8ویں آیت، صفحہ نمبر 208 جو بائبل آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ بھائی لارنس آپ یہ حوالہ ہمارے لیے پڑھیں گے آج، صفحہ نمبر 208، دوسرا تیموتھیوس چوتھا باب 5ویں آیت سے 8ویں آیت تک۔ پھر ہم خداوند کی تعظیم کریں گے اور مل کر 349 نمبر چھوٹا سا گیت ہے، حمد تیری یہوہ گاتے ہیں ہم سب۔ اور اس گیت کے بعد مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل 18واں باب 9ویں آیت سے 14ویں آیت، پادری کلیم یہ پیسج پڑھیں گے صفحہ نمبر 72، 72 صفحہ پر۔ دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل 18واں باب 9ویں آیت سے 14ویں آیت، یوئیل نبی کا صحیفہ دوسرا باب 23 سے 32ویں آیت، دوسرا تیموتھیوس چوتھا باب 5ویں سے 8ویں آیت تک۔ ہم ان گھرانوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جن خاندانوں میں آنے والے وقت میں بچوں کی، خاص طور پر لڑکوں کی شادیاں، تو دعا گو ہیں کہ خدا خاندانوں کو آنے والے وقت میں خوشیاں دے۔ والدین سے درخواست ہے، میں آج مبارک موقع پر، کیونکہ آج ہم چرچ کی جو فاؤنڈیشن سٹون بنیاد رکھی تھی اس خوشی میں ہم کیک کاٹیں گے۔ میں پکارے نہیں دے رہا، اس لیے کہ جتنے ہی پکارے میں دیتا ہوں کوئی بھی بچہ یہاں نہیں بیٹھا ہوتا۔ اگلے سنڈے پکارے ہوں گی اور میں نوٹ کروں گا کہ جو آتے ہیں میں ان کی پکار دوں گا۔ اور دوسری بات نوٹ کر لیں، آئندہ سے کسی اس بچی کی پکار نہیں ہوگی جس کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوگا۔ جس کا شناختی کارڈ نہیں ہوگا نہ میں پکار دوں گا نہ میں نکاح پڑھوں گا۔ یہ نوٹ کر لیں اور اپنے بچوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کے شناختی کارڈ بنوائیں۔ اب گھر گھر میں آ رہے ہیں لوگ، ہمارے محلے میں بھی مردم شماری کے لیے خاص پنجاب حکومت نے عملہ تیار کیا، جن کو تنخواہیں ملتی ہیں، جن کو اتھارٹی دے کے بھیجا، تو گھر والے لوگ ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے۔ پھر جہاں بھی بیٹھے کہیں گے کیا بات ہے، ہم تو زیادہ ہیں مسیحی لوگ، سکھ کو بنا دیا منسٹر، کیوں نہ بنائیں؟ آپ کو تو عقل ہی نہیں ہے، آپ تو اپنے بچوں کے نام ہی نہیں درج کرواتے، آپ کے تو بچوں کی شناختی کارڈ ہی نہیں بنے ہوئے، آپ کے تو ووٹ ہی کم ہے۔ تو گورنمنٹ کو سارا پتہ ہے، آپ جان بوجھ کے نہ چھپایا کریں ان باتوں کو۔ جب بچہ 18 سال کا ہو جاتا ہے اس کا شناختی کارڈ بنائیں۔
اور ہر دفعہ یہی ہوتا ہے پادری صاحب وہ اگے جا کے بنا لے گی بن جا سوگا وہ نالی بنا لے گی. کیوں بھائی 25-30 سال کی ہو رہی ہے تو اپنے کا شناختی کارڈ نہیں بنوایا. گھر گھر آ رہے ہیں لوگ آپ کی مردم شماری کرنے کے لیے. آپ سے درخواست کر رہا ہوں, منت کر رہا ہوں, ہم دنیا میں ایسی قوم ہے جو قوم ہی نہیں ہے. کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں, چھوٹے سے علاقے میں چلے گئے, مسیحی لوگ وہاں بھی موجود ہیں, 1-2 گھر لازمی ہیں. میں نے بڑا وزٹ کیا ہے, میں 10 گاؤں جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں وہاں جا کے میں نے منادی کیا ہے, سائیکل پہ جا کے کلام سنایا. کسی بھی گاؤں میں کسی بھی جگہ پہ کوئی ایسی جگہ مجھے نہیں ملی جہاں مسیحی شخص نہ ہو. اس کے باوجود ہندوؤں کے ووٹ زیادہ ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ عقل مند ہے, سمجھدار ہے, وہ اپنے نام درج کرواتے ہیں, ووٹ بنواتے ہیں. اور وہ آپ اوپر چلے گئے ہیں, آپ کو کوئی ہندو ادھر اتنے نظر آتے ہیں, چند ہندو ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کے ووٹ ہم سے زیادہ ہے. اور اب گورنمنٹ کہتے ہیں جو بڑی مائنارٹی ہے نا وہ کون ہے؟ کون ہے؟ ہندو. ہمارے لوگ عجیب بات ہے بھائی, آپ رجسٹرڈ ہی نہیں کرواتے, نام بے فارم ہی نہیں بنواتے. خدا کے لیے یہ کام کریں. اس محلے میں لوگ آ رہے ہیں, عملہ آ رہا ہے, آپ ان کے ساتھ تعاون کریں, نام درج کروائیں. کبھی کبھار بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ یار پاکستان میں اتنے زیادہ مسیحی ہیں, محلے پہ چلے جائیں, بستی پہ چلے جائیں, کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں 5-6 بچے نہیں ہیں ان کے, وہ پھر بھی ہم کم ہیں. بھائی وجہ کیا ہے؟ عجیب بات ہے. اور کئی گھروں میں لڑائیاں, لیکن بچے ان کے ساتھ ساتھ ہیں. میں بڑا کبھی بھی پریشان ہوتا ہوں کہ یار کیوں نہیں نام لکھواتے آپ ان کے, اگر خدا نے آپ کو اولاد جیسی نعمت دی ہے. اگر نہیں نام درج کروانے تو کسی کو دے دیں, جن کے نہیں ہیں ان کے ساتھ تعاون کر لیں. تو برائے مہربانی آپ بچوں کے نام درج کروائیں, شناختی کارڈ بنوائیں. اب پھر اسی وجہ سے ابھی یہ بلدیاتی الیکشن ہونے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے, وہی ہمارے نمائندے چننے کے. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی سمجھ ہی نہیں ہے. ویسے بڑی باتیں ہیں, ہر گھر میں جا کے دیکھ لو چودھری تو یہ کام نہیں کرتے. کوئی اچھا کام بھی کر لیں برائے مہربانی, یہ میری آپ سے درخواست ہے. یہ بچوں کو اوپر ہی بلا لیں, سنڈے اسکول کے بچوں کو ادھر ہی آج بلا لیں. ابھی ہم تھوڑی دیر کے بعد کیک کاٹیں گے, چونکہ ہمیں شکر گزاری کرنی ہے. گھروں میں ہم کیک کاٹتے ہیں نا, کیا مقصد ہوتا ہے اس کا؟ خوشی بھی کرتے ہیں, مبارکباد بھی دیتے ہیں, اور اپنی اپنی ایویلیویشن بھی کرتے ہیں کہ ہم نے گزرے سال میں کیا کیا, آئندہ سال میں کیا کرنا ہے. اور خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اگر کبھی یہاں جو تختیاں لگی ہوئی ہیں نا, ان کا ایک مقصد ہوتا ہے تاکہ لوگ یاد رکھیں ان لوگوں کو جو ہمارے بڑے تھے, جو بزرگ تھے, جنہوں نے یہاں کام کیا. یہ ان کا احسان ہے. میرا فکرہ یاد کرے, سامنے دیکھے سارے, ایک فکرہ میرا, جو کسی کے احسان کو نہیں مانتا میں اس کو اس لیے شکر گزاری کر رہے ہیں. بڑا کیک آ گیا پیچھے, کاٹیں گے بھی ہم. ان لوگوں کو بلاؤں گا جو لوگ اس وقت تھے, یہاں موجود تھے, کیونکہ اپنا گھر تو سارے بناتے ہیں, اور بنا کے اندر کا جو گند ہوتا ہے وہ باہر چرچ کی دیوار پہ لگاتے ہیں. خدا کا گھر کوئی نہیں بناتا ہے. خدا کا گھر بنانے کے لیے خدا نے کسی کو یہ برکت دی ہے, اور ہم ان بزرگوں کے لیے شکر کرتے ہیں جن بزرگوں نے اس چرچ کی بنیاد رکھی, محنت کی. بنیاد کے وقت تو ان کے پاس یہاں پانی بھی نہیں تھا, نلکا تھا. پتہ نہیں کتنے نوجوان اس وقت بچے, چند تصویریں ہیں ہمارے پاس انتخاب, آپ نے وہ تصویریں دکھانی ہیں, کلام سے پہلے انہیں دکھا دیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ کام دعاؤں کے ساتھ ہوتا ہے. دعائیں بھی وہ جو دل سے ہوتی ہیں, مصنوعی دعائیں نہیں, اونچی آواز والی دعائیں نہیں صرف کہ بس دعا اونچی اونچی کر لیں اور اثر کوئی نہ ہو. وہ دعا جو دل سے ہو, عاجزی کے ساتھ. عاجزی ہے ہی نہیں. آج کا کلام بھی, آج کے حوالے بھی پوری دنیا میں وہی پڑھے جا رہے ہیں جو میں نے پڑھنے. آج
آپ سب کو میں نے وہ حوالے دیے ہیں. اس لیے میری یہ درخواست ہے آپ لوگ ان باتوں کو یاد رکھیں. ابھی آنے والے دنوں میں انٹرنیٹ کا عالمی دینا ہے. کس کا؟ کتنا فکر لگ جاتا ہے نیٹ بند ہو جائے, مصیبت بڑی ہوتی ہے ہمیں. میں بھی ایسے ہی ہوں, اب تک آپ کی طرح گئی ہوں, میرا بھی نہیں گزارا ہوتا انٹرنیٹ کا دن. شکر کرتے ہیں ان چیزوں کے لیے, لیکن اب انٹرنیٹ کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا, کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا, اگر کسی نے کہی ہوئی ہے تو آگے شیئر نہ کر دینا. زیادہ مسائل جو اس وقت سامنے آ رہے ہیں وہ فیس بک, واٹس ایپ پہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں آگے کر دیتے ہیں, تصدیق بھی نہیں کرتے, 10 لوگوں کو بھیج دیتے ہیں, مارتے شو ہی ہیں ہم. پھر ہم نہ لگاتے ہیں, کیا لگاتے ہیں, اسٹیٹس. پھر فون بھی کرتے ہیں ساتھ ہی, اسٹیٹس ویکھیا جے, میرا اسٹیٹس ویکھیا. او بھائی آپ کا اسٹیٹس ہے کیا؟ اور اسٹیٹس بنا تو لیں. کوئی اسٹیٹس نہیں ہے ابھی تک ہمارا, شناختی کارڈ بنواتے نہیں ہیں. اسٹیٹس کیا ہے بھائی؟ خدا کے لیے اسٹیٹس بنائے, پھر اسٹیٹس پہ کچھ لگائے, پھر کہتے ہیں دیکھا نہیں اسٹیٹس, کمنٹس ہی نہیں دیتے. تو برائے مہربانی ان چیزوں کا جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی جائیں, ہسٹری میں بھی جائیں. یہ اسٹیٹس ہے ان لوگوں کا جنہوں نے یہ بنیادیں رکھی ہیں, ان کو شاباش دیں, ان کے لیے کمنٹس لکھیں. اور آج بھی جہاں کہیں بھی ہمارے لوگ ہیں, آپ سے بہتر طریقے سے جو باہر لوگ بیٹھے ہیں وہ ہماری عبادت سنتے ہوتے ہیں, اور پھر فون کر کے کہتے ہیں آج فلاں شخص نہیں نظر آیا, آج گیت کی طرز خراب ہوئی ہے, سن لو کوائر آ لو. لوگ اتنا دیکھتے ہیں آپ کو, اور انتخاب بھی ایسا بندہ ہے کہ وہ دکھاتا ہی زیادہ کوائر کو ہے, اور غلطیاں بھی کوائر کی نکلتی ہیں. کیا تیز گال ہے. رات کو میں ایک بڑی عبادت میں تھا, میں بھی چپ کر کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا یار انہوں نے تو گیت خراب کر دیا, کیسے انہوں نے اٹھا لیا, بڑی بڑی زبردست کوائر. لیکن ہمارے وہ لوگ جو باہر ہیں, ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. بچے ہمارے باہر ہیں, نوجوان باہر ہیں, خاندان باہر ہیں, ان خاندانوں کے لوگ باہر ہیں جنہوں نے یہاں پہ کام کیا, خدمت کیا. اس لیے آج ہم ان سب کو یاد کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ خداوند ان سب کو اپنی پناہ میں رکھے. جو سہولتیں خدا نے ہمیں دی ہیں اس کے لیے خدا کا شکر ادا کریں. ایک چھوٹی سی درخواست کرنے سے پہلے, خواتین کی جو عبادت ہے نا وہ جمعرات کی شام 4 بجے ہوتی ہے, وہ ذرا نوٹ کر لیں. آئیں یا نہ آئیں آپ کی مرضی ہے, آئیں گے تو آپ برکت پائیں گے, نہیں آئیں گے آپ کی مرضی ہے, کوئی مجبوری نہیں ہے آپ کو. لیکن ہم یہ موقع آپ کو دیتے ہیں کہ آپ آئیں, کیونکہ بچوں کو لے آئیں. بچوں کو نہ جانے دیں بیٹا, ہم ابھی کیک کاٹنے لگے ہیں, اور ہم خدا کا شکر بھی ادا کریں. سیکٹری صاحب بچوں کو آنے دیں, آج کیک کاٹ رہے ہیں, ریہرسل کر رہی ہے. چلے ٹھیک ہے, جائیں جائیں, ٹھیک ہے. کرسمس کی ہو رہی ہے پریکٹس, اگلے مہینے پتہ کس نے آنا ہے, ماؤں نے اینو بھی رکھ لو, اینو میرے بیٹے نے بھی رکھ لو. تو چرچ آتا نہیں ہے, عبادت میں نہیں آتے. برائے مہربانی ان باتوں کو نوٹ کریں. اور ایک میری درخواست ہے, اس میں تو نہیں کہنا چاہتا تھا لیکن پھر بھی, جب آپ عبادت کے بعد باہر جاتے ہیں نا, اپنی جوتی پہنیں. پتہ ہوتا ہے ہر بندے کو اپنی چیز کا. میں اندھیرے میں بھی ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے یہاں محنت کی, ہم انہیں یاد کرتے ہیں. اس وقت کا جو چرچ ہے, اس وقت کے لیے بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں, اس لیے کہ تو نے ہم سب کو زندہ رکھا تاکہ ہم اس چرچ کی بہتر طریقے سے خدمت کرتے ہوئے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر سکیں. رمشا کے لیے, فیصل کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جن کے ہاتھوں سے یہ کیک بنا ہے. ہم سارے وسائل کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو اپنا ہاتھ بڑھا, پیچھے جا کے بیٹھ جائیں, اس کیک کی تقدیس کر. یہ ہماری شکر گزاری ہے, تو ہماری شکر گزاری کو اپنے قبول فرما. اور آنے والے وقت میں ان خاندانوں کے لیے, ان کے بچوں کے لیے, ان کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں. فرما
हमारी शुक्रगुजारी को सुन के दुआ हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। छुरी पकड़ के लाए जल्दी से दे, ये जो थोड़े अंकल तो ये भी पीछे चले जाओ, हाँ तो ही गुड्डियाँ डालते हो। कोई ऐसा लगा जो उस वक्त था, आप सबके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आप मौजूद नहीं थे लेकिन आज मौजूद हैं, इसलिए आप शुक्रगुजारी कर रहे हैं, आप खुशियां मना रहे हैं। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। जो जिंदा आसमान पर है और फिर आने वाला है, बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह, बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह। वो पीछे तस्वीर बना रहे हैं, फोटोग्राफी लगाओ जरा। आप लोगों ने जुम्मी के कर देता है, आपको चले जाना पैसों से तो फिर लोगों को ही ले आना चाहिए। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह उसके नाम से आमीन। तालियां बजाएं। आप सबका शुक्रिया। पैलेस के लोग आगे जल्दी से आ जाए। शानी अगर आप जल्दी से ना आए तो बुला लेना, किसी और को बुला लेना, फिर केक खिला देंगे भाई। आज तब तक क्वायर आ जाए, जल्दी से आ जाए, क्वायर सब लोग आ जाए। कोई और आना चाहता है? नहीं। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह उसके नाम से। थैंक यू। तो संडे स्कूल के टीचर्स हैं, क्वायर नहीं है, हो गई है, चले जल्दी करें, बात करनी है, चले आए। अच्छा, बड़ी पुरानी क्वायर है। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह उसके नाम से। किसी का दिल चाहता है तो आज एक तस्वीर बनाने के लिए बात नहीं कहना, आजादी दे रहे। हम इस केक के लिए बस ए बनी सैन खुश हो और खुदावंद अपने खुदा में शादमानी करो, क्योंकि वो तुमको पहली बरसात इतदाल से बख्शेगा। वही तुम्हारे लिए बारिश यानी पहली और पिछली बरसात बर वक्त भेजेगा, यहाँ तक कि खलियान गेहूँ से भर जाएंगे और हौज़ मै से और तेल से लबरेज होंगे। और उन बरसों का हासिल जो मेरी तुम्हारे खिलाफ भेजी हुई फ़ौजें मिलक निकल गई और खा कर चट कर गई, तुमको वापस दूंगा और तुम खूब खाओगे और शेर होगे। और खुदावंद अपने खुदा के नाम की जिसने तुमसे अजीब सलूक किया सिताइश करोगे। और मेरे लोग हरगिज़ शर्मिंदा ना होंगे, तब तुम जानोगे कि मैं इस सैल के दरमियान हूँ और मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ और कोई दूसरा नहीं। और मेरे लोग कभी शर्मिंदा ना होंगे। और उसके बाद मैं हर फ़र्द बशर पर अपनी रूह नाज़िल करूँगा और तुम्हारे बेटे बेटियाँ नबूवत करेंगे और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। बल्कि मैं उन अयाम में ग़ुलामों और लौंडियों पर अपनी रूह नाज़िल करूँगा और मैं ज़मीन और आसमान में अजाइब ज़ाहिर करूँगा, यानी खून और आग और धुएँ के सतून। इससे पेशतर के खुदावंद का खौफनाक रोज़े अजीम आए, आफताब तारीक और महताब खून हो जाएंगे। और जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा, क्योंकि कोई सयून और यरूशलेम में जैसा खुदावंद ने फरमाया बच निकलने वाले होंगे और बाकी लोगों में जिनको खुदावंद बुलाता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। दूसरा तीमुथियुस
चौथा बाब 5वीं आयत से 8वीं आयत तक। मगर तू सब बातों में होशियार रह, दुख उठा, बशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर, क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूँ और मेरे कूच का वक्त आ पहुँचा। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुनसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हों। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस ठहरे। आमीन। फिर उसने बाज़ लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज़ जानते थे, ये तफसील कही कि दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी, दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूँ दुआ करने लगा कि ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाकी आदमियों की तरह ज़ालिम, बेइंसाफ, ज़िनाकार या इस महसूल लेने वाले की मानद नहीं हूँ। मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता और अपनी सारी आमदनी पर अदायगी देता हूँ। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आँख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा, मुझ गुनहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स
دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ کلام حق کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میں ایمان رکھتا ہوں ایک خدا قادر اتفاق پر، جو آسمان اور زمین اور سب دیکھی اور اندیکھی چیزوں کا خالق ہے، اور ایک خداوند یسوع مسیح پر، جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، کل عالموں سے پیشتر، اپنے باپ سے مولود، خدا سے خدا، نور سے نور، حقیقی خدا سے حقیقی خدا، مصنوع نہیں بلکہ مولود، اس کا اور باپ کا ایک ہی جوہر ہے، اس کے وسیلہ سے کل چیزیں بنیں۔ وہ ہم آدمی کے لیے اور ہماری نجات کے واسطے آسمان پر سے اتر آیا، اور القدس کی قدرت سے کمواری مریم سے مجسم ہوا اور انسان بنا، اور پینتوس پلاطوس کے عہد میں ہمارے لیے مصلوب بھی ہوا۔ اس نے دکھ اٹھایا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن پاک نوشتوں کے باموجب جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا، باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے۔ وہ جلال کے ساتھ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے پھر آنے والا ہے۔ اس کی سلطنت ختم نہ ہوگی۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، جو خداوند اور زندگی بخشنے والا ہے، وہ باپ اور بیٹے سے صادر ہے۔ وہ نبیوں کی زبانی بولا، میں ایک پاک عام رسولی کلیسیا پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں ایک بپتسمہ کا جو گناہوں کی معافی کے لیے ہے اقرار کرتا ہوں، اور مردوں کی قیامت اور آئندہ جہان کی حیات کا انتظار کرتا ہوں۔ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں۔ تو نے پھر ہم سب کو یہ موقع بخشا کہ ہم تیری شکر گزاری کر سکیں اس چرچ بلڈنگ کے لیے، ان بزرگوں کے لیے جن لوگوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ آج ہم سب شکر گزاری کے چند الفاظ تیرے حضور گزرانتے اور دعا کرتے ہیں۔ تو ہم سب پر رحم کر اور ہماری خدمت کو پھلدار بنا۔ اس وقت تیرے لوگ تیرا کلام سننے کے لیے تیار ہیں، انہیں اپنے پاک روح کی رہنمائی عطا فرما اور اپنے خادم کی بھی رہنمائی کر۔ میری کمزوری میں تو اپنا زور بن۔ ہم ان لوگوں کو بھی دعا میں یاد کرتے ہیں جو کمزوری کی حالت میں ہیں۔ ہم ماسٹر ولیم جیمز کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، مسٹر مسز گڈو حکیم کے لیے، مسٹر مسز ارنسٹ جان کے لیے، مسز مارتھا ایمینول کے لیے، مس نوشین ایمینول کے لیے، مسٹر نعیم برکت کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے، ماسٹر ولیم جیمز، شہناز، مسز شگفتہ، محمود ملک، محمود بھٹی صاحب، اور ان تمام لوگوں کے لیے جو بیرون ملک ہیں۔ ایک ایک شخص کو یاد کرتے ہیں جو خاندانی زندگی کے لیے وہاں پہ ہیں، جو تعلیم اور علم حاصل کرنے کے لیے ہیں، جو کام کاج کے تعلق سے دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں، جو خدمت میں ہیں۔ ہم ان سب کو یاد کرتے ہیں اور ان کے خاندانوں پر تیری برکت چاہتے ہیں، اور اس وقت دعا کرتے ہیں تو اپنا ہاتھ بڑھا اور ہم سب کو عاجزی، انکساری اور حلیمی کی عطا فرما۔ خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے جماعت بیٹھ جائے۔ خدا کے خادم ہوتے ہوئے ہم سب آپ کی خدمت میں اسلام عرض کرتے ہیں۔ آپ سب کی توجہ چاہتے ہیں، اس لیے کہ آج کا پیغام، آج کا کلام سادہ ہے لیکن میرے لیے ہے۔ اسی طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلام میرے لیے ہے، کیونکہ یہ حوالے جو پڑھے گئے ہیں اس وقت پوری دنیا میں جو ایپسکوپل سسٹم ہے، جہاں بشپی نظام ہے، وہ سب لوگ انہی حوالوں کو پڑھتے ہیں۔ ایک سال کی پوری ہماری لیکشنری بنتی ہے اور پوری بائبل میں سے ہم گزر کے جاتے ہیں، اور اس لیے دھیان کے ساتھ ان باتوں کو، چند باتیں تو یوئیل نبی کے صحیفے سے لوں گا، کیونکہ آج کی دنیا، آج کے لوگ خود غرض ہو چکے ہیں۔
اور ہم سب بہت زیادہ ہیں، اور خود غرضی کے سبب سے خاندانوں میں بگاڑ بھی ہے، رشتوں میں دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ اس لیے غور سے صرف حوالے پڑھوں گا، زیادہ تفسیر ان کی میں نہیں کر رہا۔ کلام مقدس میں یوئیل نبی کے صحیفے میں پہلی نصیحت تو یہ کی گئی، میرا اور آپ کا تعلق چونکہ ایسے گھرانوں سے، ایسے خاندانوں سے ہے جہاں دن نکلتے ہی بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ عاجزی کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ، عقل دانش فہم کے ساتھ زندگی کو گزاریں، دوسروں کی عزت کریں، کیونکہ جو کچھ ہم بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہماری زندگی سے بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے غور سے چند باتیں سنیں، چھوٹا سا پیغام ہے 10 منٹ کا۔ اے زمین، جس زمین پہ آپ چل رہے ہیں، ہراساں نہ ہو، خوشی اور شادمانی کر۔ جس کے بہانے ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کوئی خوشی اور شادمانی کا موقع آ جائے، اب یہ خوشی اور شادمانی کا موقع یہ کیک کی صورت میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ چند چیزیں ہم انتخاب آپ کے شکر گزار ہیں، آپ یہ آواز ہماری دنیا تک پہنچاتے ہیں، کبھی کبھار پوری آواز پہنچا دیتے ہیں، ہم آپ کے شکر، کبھی کبھار آدھا کام کرتے ہیں، اس کے لیے بھی خدا کا شکر کرتے ہیں۔ اور یہ بڑا مشکل کام ہے جو پی اے سسٹم کو کنٹرول کرنا۔ آپ نے دیکھا، میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ بیلنس ہو، اگر آپ تک آواز نہیں جاتی، وہ پیچھے تک آواز نہیں جاتی۔ میں دیکھ رہا ہوں جو باتیں کر رہے ہیں، آپ ادھر ہو جائیں، پیچھے بینچ اور ادھر بینچ میں بھی اگر کوئی باتیں کرے گا تو میں اس کی جگہ تبدیل کرواؤں گا۔ دھیان سے سنیں، اس زمین پر جس پہ میں اور آپ چلتے پھرتے ہیں لکھا ہے ہراساں نہ ہو، خوشی اور شادمانی کر۔ یہ ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایسا موقع آ جائے، اور ہم ان تختیوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمیں یاد دلاتی ہیں۔ خوشی اور شادمانی یہ آتی کہاں سے ہیں؟ اپنے بچوں کو پتہ نہیں، اب آپ سن لیا کریں، کوشش کریں اگر یہ عملی طور پہ کر سکیں تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ میں نے اپنے بچوں کو کبھی امیر بننا سکھایا نہیں ہے کہ امیر بننا ہے، نہ، میں نے ہمیشہ بچوں کو کہا کہ خوش ہونا ہے، خوش رہنا سکھائیں بچوں کو۔ آپ سب سے کہنا چاہ رہا ہوں، ہمارے یہاں ایک مشکل ہے، پرابلم ہے کہ امیر بننا ہے، خوش رہیں گے، شادمانی آپ کے گھر میں ہوگی تو امیری بھی آ جائے گی۔ خوش رہنا سیکھیں، اور خدا کا حکم خوشی شادمانی کر کے، کہ خداوند نے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اس سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں، کہ خدا نے مجھے اور آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے، مجھے سانس دیے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے دیتا ہے، پہننے کے لیے دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں خدا کی طرف سے میرے لیے ہیں۔ اگلی آیت چھوڑ کے 23ویں آیت، پس ہے بنی سیون، اے سینٹ جانز چرچ کے لوگوں خوش ہو، اور خداوند اپنے خدا میں شادمانی کرو۔ شادمانی کا لفظ آتا ہے، مطلب آتا ہے کسی کو؟ شادمانی عام طور پہ گھروں میں جب شادیانے بجتے ہیں نا، کیا ہوتا ہے اس وقت؟ خوشی ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے اور پروگرام ہوتے ہیں، تو شادمان رہ۔ آپ حیران ہوں گے، لاہور میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے شادمان، ہے نا؟ میں جب یہاں سے گزرتا ہوں تو میں لفظ پڑھ کے یاد کر کے خوش ہوتا ہوں کہ اس شخص کے لیے شکر ہے جس نے اس جگہ کا نام شادمان رکھا ہے، کہ آئے ادھر آگے شادمان ہو۔ چیزیں تو بڑی ہیں وہاں، کچھ سستی ہیں کچھ مہنگی بھی ہیں، لیکن پھر بھی شادمان ہو، خوش ہو۔ ایک گیت اگلے اتوار سے ہم نے شروع کرنا ہے اور پھر گاتے ہی جانا ہے کرسمس تک۔ شادمان 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 شادمان، آہا یسوع آیا زمین پر، خوشی کرتے ہیں سارے آسمان۔ یہ شادمانی چہروں میں بھی ہمیں نظر آ جاتی ہے۔ تو اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ شادمانی کریں، خوش ہوں۔ تم خوب کھاؤ گے اگر شادمان رہو گے تو۔
اور سیر ہوگے اور خداوند اپنے خدا کے نام کی جس نے تم سے عجیب سلوک کیا ہے ستائش کرو گے. دکھاوے کی ستائش نہیں کرو گے, دل سے روح سے کریں. مشکل ہے پھر بھی کریں, پریشانی ہے پھر بھی کریں, لیکن مصنوعی نہیں. مقدس لوکا کی انجیل پہ چلیں, بڑا اچھا حوالہ ہے, یہ میرے لیے ہے. آپ اپنے لیے کہہ سکتے ہیں, میں تو کہتا ہوں یہ میرے لیے لکھا گیا. پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے, اپنے پر بھروسہ رکھنا, جو اپنے پہ بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمی کو نچیز جانتے تھے. کہیں میں تو نہیں ہوں کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں, دوسروں کو نچیز. اپنے آپ پہ سوال کریں ذرا میرے سامنے, اپنے آپ پہ, دوسرے پہ نہ کریں. دوسرے کی طرف تو بڑی جلدی ہم انگلی کرتے ہیں, اپنے اوپر لیں. جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے, بڑی بلا سمجھتا ہے, اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی, نہ گھر میں نہ باہر. وقتی طور پہ تو گزرتا ہوگا, لوگ کہیں گے جگہ ہے, کہیں گے بدماشی کرتا ہے کچھ نہیں. اس کی عزت کوئی نہیں ہوتی. عزت کس کی ہوتی ہے؟ شریف آدمی کی ہوتی ہے, اچھے آدمی کی ہوتی ہے, جس کی زبان, جس کے الفاظ دوسروں کے لیے حوصلہ افزائی کا سبب بنے. اچھے لفظ استعمال کیا کریں. اگر آپ کو اچھا فکرہ ہے, کبھی کہہ دیں گے نا کسی کو, ان بچوں میں سے کسی کو کہہ دیں گے, شاید وہ ایک فکرہ اس کی یہ حوصلہ افزائی اس کی زندگی کا حصہ بن جائے, اس کی زندگی بدل جائے, اس کی سوچ بدل جائے. ایسے فکر استعمال کیا کریں, چھیڑخانی نہ کیا کریں, اچھے لفظ استعمال کیا کریں. تنقید بھی کرنی ہے تو اچھے طریقے سے. میں اپنی کوئر پہ تنقید کرتا ہوں, لیکن سکھانے کے لیے کرتا ہوں, پیار سے کرتا ہوں. پیار سے کریں, سکھانے کے لیے کریں, انسلٹ کرنے کے لیے نہ کریں. جو لوگ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ میں بڑی چیز ہوں, وہاں نے کیا, 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے, ایک فریسی اور دوسرا محصول لینے والا. فریسی اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں بڑی چیز ہوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, سب کچھ میرے پاس ہے, میں مذہبی بھی ہوں, میں عالم بھی ہوں, سب کچھ جانتا ہوں, 4 لوگ بھی ہیں میرے ساتھ, میں سب کچھ کر سکتا ہوں, جو چاہوں زبردستی کر سکتا ہوں. لیکن جو ساتھ والا تھا نا, محصول لینے والا, وہ بیچارہ سر جھکائے کھڑا تھا, حلیمی کے ساتھ, فروتنی کے ساتھ. فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا دیکھیں. آج کل کی دعا کا بھی ذرا حساب لگا لیا کرے, جو آتا ہے آپ کے پاس دعا کرنے کے لیے, یا آپ سمجھ جائیں. میں بڑی جلدی سمجھ لیتا ہوں. کتنے سال ہو گئے ہوں گے, مجھے کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ ابھی اگلے سال مجھے 40 سال ہو جانے اس خدمت میں. اس چرچ میں بھی آئے ہوئے مجھے نا, ویسے تو میں 85 میں آیا تھا, پروگرام اسی چرچ میں نے کیا تھا, اس وقت چھت فرق تھی. 85 سے لے کے ابھی تک صاحب لگا لیں گے 40 سال ہو گئے. کتنے؟ آپ بھی اس بات کو سمجھیں کہ جو بندہ آ رہا ہے نا آپ کے پاس, اس کی سوچ کس طرح کی ہے. فریسی دعا بھی کر رہا ہے اور خدا کے ساتھ کہتا ہے, خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمی کی طرح میں ظالم نہیں ہوں, بے انصاف نہیں ہوں, زناکار نہیں ہوں, محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں. وہ بیچارہ ساتھ ہی کھڑا تھا, دعا کر رہا تھا, محصول لینے والا بھی. میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں اور اپنی ساری آمدنی پر دائیں کی بھی دیتا ہوں. اور کس کو کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا تھا؟ کس کو؟ خدا کو کہہ رہا ہے. اتنا بیوقوف آدمی, اتنا احمق آدمی, اس کو کہہ رہا ہے جس نے سب کچھ دیا اس کو. وہ بھائی کسی بندے کو کہا ہے تو پھر تو بات بڑھے نا, تو کیا بھی خدا کو رہا ہے جس نے تیرے سانس اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں. میں یہ کرتا ہوں سب کچھ. ساتھ والا سن بھی رہا ہوگا بیچارہ, لیکن وہ اپنی دھن میں تھا. محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے, پر چھاتی پیٹ کر کہا, اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر. آج مجھے اور آپ کو خدا کے رحم کی ضرورت ہے. میرے اور آپ کے خاندان کو خدا کے رحم کی ضرورت ہے. میرے اور آپ کے محلے کو خدا کے رحم کی ضرورت ہے. میرے اور آپ کے شہر کو خدا کے رحم کی ضرورت ہے. میرے اور آپ کے صوبے کو خدا کے رحم کی ضرورت ہے. میرے اور آپ کے ملک کو خدا کے رحم کی ضرورت ہے. کیونکہ خدا کا رحم نہیں ہوگا تو آج جتنی قتل و غارت ہو رہی ہے ایسے ہی ہوگی.
آج آپ لوگ محفوظ نہیں ہیں، میں بھی محفوظ نہیں ہوں اپنے گھر میں بھی. جو حفاظت کرنے والے ہیں نا، جن کو ہم سمجھتے ہیں حفاظت کرتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھی درندے بن جاتے ہیں. جو ہماری حفاظت کرتے ہیں ان سے بھی آپ محفوظ نہیں ہیں. اس لیے خدا کے کلام میں میری اور آپ کی نصیحت کے لیے لکھا ہے، ایسا شخص جس نے آنکھیں بھی نہیں اٹھائی، جھکا ہوا ہے، کہتا ہے خدا مجھ پر رحم کر. خدا کے کلام میں لکھا ہے یہ مثال دی کس نے دی؟ کوئی اب بتا سکتا ہے؟ یہ تمثیل کس نے کہی؟ تمثیلوں میں باتیں کرتا کون تھا؟ تمثیلوں میں باتیں کون کرتا تھا؟ سمجھانے کے لیے آسان لفظوں میں، تاکہ لوگ سمجھ جائیں. کاش میں اور آپ سمجھیں. رحم کی اپیل کریں خدا سے. میں ایک دن گھر میں ایک بات کر رہا تھا، کسی سے بات کر رہا تھا، تو میں اس کو پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ بھائی میرے نہ دلیل، میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی، نہ دلیل تو نہ وکیل. وکیل تو ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں نا، کیونکہ سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ کہہ دیتے ہیں. نہ دلیل نہ وکیل، اور بھائی میرے رحم کی اپیل. کیا کیا یہ لکھا ہے اس میں؟ کیا خداوند تو مجھ پر رحم کر، میری خطاؤں کو معاف کر. میں کوئی دلیل نہیں دے رہا کہ میں دائی کی دیتا ہوں، میں کوئی دلیل نہیں دے رہا کہ میں بڑی اونچی دعا کرتا ہوں، میں کوئی دلیل نہیں دے رہا کہ میں بڑا روحانی ہوں، میں کوئی دلیل نہیں دے رہا کہ میں خداوند میں ہوں، میں کوئی دلیل نہیں دے رہا کہ میں مسیح میں ہوں. کیا ہوتا ہے مسا؟ پتہ ہی نہیں ہوتا. کہتا میں خدا کوئی دلیل نہیں دے رہا آپ کو، میں بالکل آپ کو نہیں کہہ رہا کہ میں دعا کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں ہدیہ دیتا ہوں. خدا میں نہیں کہتا، میں تو ہوں گنہگار. خدا تو مجھ پر رحم کر. اب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ سوال کر دیا. یہی سوال میں آپ سے کر رہا ہوں. غور سے سنیں سوال، جواب آپ نے اپنے آپ کو دے دینا ہے. میں تم سے سچ کہتا ہوں، یسوع کہہ رہا ہے کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کو اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا. وہ جو کہہ رہا تھا نا کہ میں بڑا راست باز ہوں، میں بڑا دعا گو ہوں، میں کوئی نماز ہی نہیں چھوڑتا، میں ادائیگی بھی دیتا ہوں، وہ راست باز نہیں ٹھہرا خدا کے سامنے. خدا کے سامنے کون راست باز ٹھہرا؟ جو حلیم تھا، جس نے اقرار کیا، جس نے اظہار کیا، جس نے اعتراف کر لیا کہ ہاں میں ہوں گنہگار، مجھے تیرے رحم کی بات ضرورت ہے، تو مجھ پر ترس کھا، تو میری خطاؤں کو معاف. کاش آج چرچ سے باہر جانے سے پہلے آپ میں سے ہر شخص یہ خداوند خدا سے کہے. میں بھی کہتا ہوں کہ خداوند تو مجھ پر رحم کر. کہیں ذرا. کوئی آواز نہیں آئی، اونچی ذرا، پیچھے سے. مجھے اور آپ کو خدا کے رحم کی ضرورت ہے. جب تک اس کا رحم میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، ہم باز نہیں آئیں گے غلط کام کرنے سے، شرارت کرنے سے. اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے، دوسرا جو دوسرے کو کیا کہنا چاہیے، تنقید ہی کر رہا تھا نا کھڑا ہو کے، یہ اس طرح کا ہے، ٹچکرا کر رہا ہے، اس کو نچیز جان رہا تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا کہ میں راست باز ہوں، یہ راست باز نہیں، میں نجات یافتہ ہوں، یہ غیر نجات یافتہ ہے. خدا نے کہا نہیں بھائی، تو اپنے آپ میں سمجھتا ہے لیکن یہ راست باز ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو چھوٹا بنایا. جو اپنے آپ کو بڑا بنائے گا چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا. اور جو بڑا خداوند کی طرف سے ہوگا نا، جو دوسروں کو پیچھے پھینک کے آگے بڑا ہوگا نا، وہ گر جائے گا. لیکن جس کو خدا نے بنایا وہ قائم رہے گا. میری یہ دعا ہے کہ خداوند آپ میں سے اور مجھے بھی ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ باتیں جو خدا کے کلام میں لکھی گئی ہیں، یہ خادم بھی ذرا سن لیں، دھیان سے سننا. یہ باتیں، یہ بہت اہم باتیں ہیں. مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ. ہم لوگ ہوشیار بہت ہیں پر دنا نہیں ہے. دنا میں
حکمت والے میں اور چلاک میں فرق ہوتا ہے. آج کل چلاکی زیادہ کرتے ہیں ہم, حکمت سے نہیں کام لیتے. دانش کم ہے, دانش آیا ہوا ہے, دانش کا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, خدا اسے صحت اور تندرستی دے, اس کے خاندان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. نام بھی کئی دفعہ ہم دانش رکھتے ہیں نا. تو دانش خدا سے مانگیں, عقل دانش فہم مانگیں, چلاکی نہیں. چلاکی لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے, اس وقت آپ کو کچھ نہیں کہتے, لیکن انہوں آپ کی چلاکی کا بہت پتہ ہوتا ہے, اور آپ کی چلاکی کی وجہ سے دوسرے لوگ خراب ہوتے ہیں. چلاکی نہ کریں. چلاک کون ہوتا ہے؟ میں نے تو چھوٹے قاعدے میں پڑھا تھا, پکی کلاس میں. لومڑی کیا ہوتی ہے؟ ماری بھی جاتی ہے بڑی جلدی ماری جاتی ہے. تھوڑی دیر ہوشیار رہتی ہے, چلاکی دکھاتی ہے, لیکن ماری جاتی ہے, اس کی عزت نہیں ہوتی. یہاں خدا کے کلام میں لکھا ہے, خدا کے خادموں سن لو, ہوشیار رہیں, دکھ اٹھا. اب ہم جو خادم ہیں, ہم سے زیادہ کون دکھ اٹھاتا ہے؟ اور جس کو کوئی عقل سمجھ بھی نہیں ہوتی, وہ بھی ہمیں جاتے جاتے مذاق بھی کر جاتا ہے اور بات بھی کر جاتا ہے. ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہوگا تو پھر بھی کہیں گے نہیں تانوں نہیں پتا, وہ ہے چندہ ہی کھا جائیں. وہ بھائی چندہ کھانا ہے, ایسا اور کی مٹی کھانی ہے؟ وہ بھائی ہم چندہ ہی کھانے کے لیے تو ہیں, چندہ ہوتا ہی ہمارے لیے. بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ سوچ بدلیں, خیالات بدلیں, اتنی جلدی آپ کہہ دیتے ہیں. شروع میں ہم دکھی ہوتے تھے, اب نہیں ہوتے. اب نہیں ہوتے, ٹھیٹ ہو گئے ہیں. کیوں ہو گئے ہیں؟ آپ کی وجہ سے. میں تو کہتا رہتا ہوں کہ یار ہم تو کھانا بھی جو گھر پہ کھاتے ہیں آپ کی وجہ سے کھاتے ہیں, کیونکہ آپ دیتے ہیں ہمیں. تو خادموں ہوشیار رہ, دکھ اٹھا, بشارت کا کام انجام دے. یہ منادی کر, دلیری سے کر, بشارت کا کام دے. اپنی خدمت کو پورا کر, جو خدمت خدا نے آپ کو دی ہے اس کو پورا کر. کیونکہ خدا کا بندہ پولس رسول کہہ رہا ہے کہ میں اب میرا کوچ کا وقت آ پہنچا ہے. میں اچھی کشتی لڑ چکا اور میں نے دوڑ کو ختم کر لیا, اور میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں. ایمان کو آپ کیسے محفوظ رکھ سکیں گے کہ جنہیں لایا گلیوں دے نالی ٹر چلی نہ. جو آپ کو غلط کام کے لیے کہتا ہے اس کے ساتھ نہ جائیں. یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا. ہم پتہ ہے شاید کو کہاں لکھتے ہیں, جب کوئی مر جاتا ہے نا وہی قبر تے لکھ دے رہے ہیں, انہوں پتہ بھی نہیں ہوتا. اچھی کشتی لڑ چکا, اس نے ایمان کو محفوظ بھی نہیں کیا ہوتا, غلط طریقے سے بنا ہوتا ہے, دوسروں کو دکھی کر کے گیا ہوتا ہے, دوسروں کے دل دکھا کے گیا ہوتا ہے, اور پھر کچھ چیزیں ایسی بھی چھوڑ جاتا ہے کہ خاندان لڑتے رہے میرے بعد. یہ بھی کوئی دانش مندی نہیں ہے, عقل مندی نہیں ہے, حکمت نہیں ہے. سن لیں, خدا کے کلام میں لکھا ہے, اب میں قربان ہو رہا ہوں, میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے, میں اچھی کشتی لڑ چکا, میں نے دوڑ کو ختم کر لیا. میں نے اپنے ایمان کو, بھائی ایمان کو محفوظ رکھ لیں, باقی چیزیں رہنے دے, ادھر ہی رہ جانی ہیں, جتنا مرضی کر لیں. پھر ایویں پہ گھر والے لکھ دیتے, لکھو جیتے میں اچھی کشتی لڑ چکا. وہ بھائی کیا اچھی کشتی آپ نے لڑی ہے؟ آپ نے تو دوسروں کو دکھ دیا. اس لیے آج اس وقت خدا ان کے گھر میں بیٹھے ایمان کا اقرار بھی کرتے ہیں ہم. آپ توبہ کریں, تبدیلی لائیں اپنے اندر, سوچ میں تبدیلی لائیں, الفاظوں کی ترتیب خدا سے سیکھیں, رویوں میں تبدیلی لائیں. میں نے جانا ہے پروگرام میں, لیکن میں بات پوری کر کے جاؤں گا. آپ باہر جاتے ہیں تلے کی طرف, ریڑیاں نئی آ گئی ہیں نا, دیکھیے آپ نے, نئی ریڑیاں آ گئی ہیں, بڑی ترتیب کے ساتھ لگائی گئی ہیں. ان میں لوگوں کو فری دی ہیں وہ ریڑیاں کہ ان کے اوپر فروٹ لگائیں اور بیچیں اور سائڈ پہ رہیں. میں نے ایک دو سے پوچھا, میری بھی پتہ نہیں کیوں عادت بنی ہے, میں نے ایک دوسرے سے پوچھا یار کتنے کی خریدی ہے؟ انہیں جی نہیں ہے, مفت میں لی ہے. کیوں مفت دی ہیں؟ کیونکہ انہوں نے سڑک کو گھیرا ہوا تھا, جس کو کہتے ہیں تجاوزات. دو لفظ لوگ ویسے استعمال کر جاتے ہیں, غلط ہے. نجائز تجاوزات. تجاوزات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نجائز. تجاوزات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حد سے بڑھ جانا. ہم میں سے کئی حد سے بڑے ہوئے ہیں, میں بھی کئی دفعہ حد سے بڑھ جاتا ہوں. کچھ باتوں میں حد سے نہیں بڑھنا چاہیے. کوئی بھی چیز جب حد سے بڑھ جائے, رویے بھی حد سے بڑھ جاتے ہیں کئی دفعہ ہمارے, کردار بھی, باتیں بھی, گفتگو بھی حد سے نہیں بڑھنا چاہیے. اعتدال ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اعتدال کا مطلب یہ ہے, کھانا کھا رہے ہیں نا,
थोड़ी सी अभी भूख है तो छोड़ दें, हम तब तक छोड़ते नहीं हैं जब तक यहाँ तक ना आ जाए। एतदाल ये चीज़ है, तजावुज़ात ये चीज़ हैं। तजावुज़ ना करें, किसी काम में भी ना करें, ना गुफ्तगू में तजावुज़ करें, ना रवैयों में तब्दीली ऐसी लाएं, अच्छी तरह रहें। हद क्रॉस करना नाजायज़ है, उसको हम कहते हैं तजावुज़ात। तो इन्होंने आगे बढ़ाया हुआ था, जब लोग गुजरते थे हादसे भी होते थे, जगह नहीं मिलती थी, तो गवर्नमेंट ने उनको रेडियाँ दे दी कि साइड पर रहें तरतीब के साथ। तो मेरा और आपका तो खुदा ही तरतीब का खुदा है, और मैं और आप बेतरतीबे हो गए हैं। इसकी वजह क्या है? इसलिए कि हम खुद गर्ज हो गए हैं, इसलिए कि आजिज़ी इनकी सारी ख़त्म की है। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का ताज रखा हुआ है, जो आदिल मुनसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हैं। आरज़ू रखें, अच्छी चीज़ों की आरज़ू रखें, खुदा पर भरोसा रखें, खुदा आपको मुहैया करेगा, क्योंकि वो यहोवा यरी है और सब कुछ मुहैया करता है। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। खुदा की हम दो तारीफ़ करेंगे। मिसेज़ रफ़ीक, आप उठें हदिया लेने के लिए। बेबी आप आ जाएं नीचे से। मैं दरख्वास्त करूँगा इंतज़ामिया को कि आप इनकी मदद करें। ज़रा उठे जिनके नाम लिए आए हैं, अभी नहीं। अपना हाथ पड़ा इन हदियों की तफ्तीश कर तेरे जलाल की सवाल की जाए।
देने वालों को बरकत दे और आने वाले वक्त में सबको ढेरों खुशियाँ दे, ताकि इन सबके घरों में शादमानी और खुशी हो और ये हमेशा दूसरों की फिक्र करें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, ताकि खुदा तू इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। कभी अपने आप पर भरोसा न करें, बल्कि तुझ पर भरोसा रखें। तेरे रहम के लिए, तेरे फजल के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं सब पर अपना रहम फरमा। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। उसके वसीले से हम सबको इस रोड की रिस्मै की भी तकदीस कर, ताकि हम सब के लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाएं, क्योंकि तेरे वसीले से आई यीशु की रूह में बाप के पास हम सब की रिसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने जलाल में बाला पर लगाओ। हम अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदा मुक़द्दस बाप कादिर मुतरबर अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। डायसिस ऑफ प्राइवेट के लिए, बिशप ऑफ प्राइवेट के लिए, तमाम खादमों के लिए, तमाम मसीही इदारों के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए और मुल्क के इख्तियार वाले लोगों के लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हम लोग ताज़ीम करते हैं और हमेशा जो तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस कद्दूस वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तू जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नज़र चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, सैलाब ज़दगान पर, जंग ज़दा लोगों पर रहम कर, हम सब पर और पूरी आलमगीर कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी उसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इस पे से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और तेरे गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में इसी तरह किया करो। हम तेरे लिए होने का इकरार करते हैं, हम तेरी दूसरी आमद का इंतज़ार करते हैं। आए मसीह तेरा इकरार। जिस तरह हमारे मुनज्जिर खुदा यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया और हमें सिखाया, सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आए हम खुदाम की मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर कहें, ऐ रहीम खुदाम, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुनें, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए और उसका खून इस वजह से पिए कि हमारे गुनाह गुदा जिस्म और रूहें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ किए जाएं और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। आए खुदा के बर्रे तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, आए खुदा के बर्रे यीशु मसीह तो जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए खुदा के बर्रे यीशु मसीह तो जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है।
आए हम भी खुदावंद से इत्मीनान अपने लिए मांगे, अपने ख़ानदान के लिए, और ख़ास तौर पर इस वक्त एक दूसरे के लिए खुदावंद का इत्मीनान मांगे। खुदावंद आपको इत्मीनान अता फ़रमाए और खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आप सबको इत्मीनान अता फ़रमाए, आपके घरों में इत्मीनान हो, बड़ी तरतीब के साथ, तसल्ली के साथ आएँ, खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक हों। अब जब कि हम ईमान से मसीह के बदन और खून के पाक साक्रामेंट में शरीक हुए हैं, तो आओ हम शुक्रगुजारी करें। कादिर मुतलक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तो जिसने हमें अपने अज़ीज़ बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावन में बतौर अपने फ़र्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सैर किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा दिया है। हम इन बख्शिशों के लिए जो बयान से बाहर हैं, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं और अपने आप को, अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हजूर नज़र गुजरानते हैं, ताकि पाक और ज़िंदा कुर्बानी हो जो हमारी माकूल इबादत है। हमें ये फ़ज़ल बख्श ताकि हम इस जहान के हम शक्ल ना बने, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और यूं तेरी नेक और कामिल मर्ज़ी सीखें और इस जहान में इसी तरह तेरी फर्मा बरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुक़द्दसों समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीला से जो तेरी और रूह कुदुस के साथ वाहिद खुदा अब्दुल-बाद जीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अब्दुल-बाद हमारे खुदा की हो। आमीन। जब एक हो जगह फिर एंड में कलमात बरकत होगी, ताकि आप बरकत के कलमात अपने साथ लेके जाए। इससे बैठने की वायरती आएगी आस्ता आस्ता, और तमाम लोग जो बैठे हैं आप तक ये गुजारने के लोग देख जल्दी करें, जल्दी करें, अंदर आ जाए, मैं देख रहा हूँ आपको, जल्दी है। आप बैठे अपनी जगह पे। ये बाबर केक है, ये फाउंडेशन स्टोन है, बुनियाद रखने का केक है, इसलिए आप सब जरूर इसमें शरीक हो। जल्दी करेंगे, देखो आगे करें।